الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، سردی کا موسم شروع ہے. ہر شخص اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق لباس کے طور پر، رہائش کے طور پر، جگہ کے طور پر اس کا انتظام کیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کسی علاقے میں سردی بہت زیادہ ہے، کسی علاقے میں سردی کم ہے، کسی علاقے میں اس وقت برف کی وجہ سے نکلنا مشکل ہے، اور بعض ایسے علاقے بھی ہیں جہاں لوگوں کے گرمی کی وجہ سے پسینہ ٹپک رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت ہے. لیکن ہم اور آپ عمومی طور پر جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں سردی نہ ہی اس قدر زیادہ ہے کہ چلنا پھرنا کام کاج انسان کے لیے دشوار ہو جائے، اور نہ ہی اس قدر کم ہے کہ لوگوں کے لیے سردی میں جو سامان عبرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ لیا نہ جا سکے. دیکھیے، اس سلسلے میں اس سے متعلق مجھے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں سردی کی وجہ کیا ہے. ظاہر بات ہے میں اس کی جو علم فلکیات سے متعلق جو وجہ ہے اس سے متعلق میں گفتگو نہیں کرتا کہ موسم سرما کا داخل ہونا، ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، یا کہ سورج کا زمین کے دور یا قریب ہونا جس سردی اور گرمی کی جس وقت سائنسداں لوگ بتاتے ہیں اس سے متعلق گفتگو نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو سردی اور گرمی کے ایک سبب بنایا، لیکن اصل سبب اس کا کچھ اور ہوتا ہے جو ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں. وہ کسے معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جس نبی کے ذریعے یا جس کتاب کے ذریعے ہمیں یہ بات بتلائی. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ سردی اور گرمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. اللہ نے اسے پیدا کیا اور اس میں انسانوں کے لیے بڑے فائدے ہیں. اگر جس علاقے میں آپ جانتے ہیں سردی ہی سردی رہتی ہے وہاں انسان کا زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے. جس جگہ گرمی ہی گرمی رہتی ہے وہاں انسان کو مختلف قسم کی پریشانیاں اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سردی اور گرمی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی حکمت ہے. لیکن یہ اصل سردی اور گرمی کی اصل وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک اور برباد کیا. ان کی اصل ہلاکت اور بربادی کا سبب کیا تھا؟ ان کے گناہ اور رسول کی نافرمانی تھی. لیکن دنیا کے اندر میں کیا تھا کہ ایک تیز ہوا آئی، سخت طوفان آیا، بادل چھا گئے اور وہاں پانی کے بجائے آگ کی بارش ہو گئی. یہ تو دنیا کے سامنے یہ سبب ہے نا. لیکن اصل سبب اس کا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی تھی. اسی طریقے سے گرمی اور سردی کا ایک سبب ہم آپ یہ دیکھتے ہیں موسم گرما کا آ جانا، اس میں گرم ہوا چلنا، سورج کا زمین سے دور ہونا، یہ ایک اس کا ظاہری سبب ہے. لیکن اصل
کیا ہے؟ اصل سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا فرمایا، صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا فرمایا تو اور اس کے اندر آگ کو دھونکا، آگ جلائی، ظاہر بات وہ ایک بند چیز. خود جہنم میں پھر شکایت کیا جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے رب یہ گرمی مجھ سے برداشت نہیں، یہ گرمی مجھ سے برداشت نہیں. حدیث شریف میں اکل بعضی بعضا، خود میرے بعد حصے نے بعد حصے کو کھا لیا، یعنی خود یہ گرمی اب مجھ سے برداشت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 12 مہینے میں سال بھر میں 2 سانس لینے کی اجازت دی، 2 بار سانس لینے کی اجازت دے دی. ایک سانس وہ گرمی میں لیتی ہے، یعنی وہ گرمی میں اپنے سانس کو باہر نکالتی ہے، اور سردی میں اس سانس کو وہ کھینچتی ہے. تو سخت گرمی اور سخت سردی جو ہے اس کی جو اصل وجہ بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول یہ ہے. اب دنیا میں ہمارے سامنے ظاہر ہونے کے لیے اس کے کیا اسباب اللہ نے رکھے الگ مسئلہ، لیکن حقیقی اور بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی چیز ہے کہ مثال کے طور پر بسا اوقات انسان کے جسم کے اوپر بخار آ جائے، لیکن بخار آنا یہ کوئی سبب نہیں، جسم کا گرم ہو جانا نہیں، اندر سے اس کی کوئی اور وجہ ہوتی ہے جو ہمارے اور آپ کے نظر میں نہیں ہے. ماہر ڈاکٹر ہی اس کو جان پاتا ہے کہ اس بخار کا کیا سبب. ہم تو آپ کہیں کہ ہاں بھائی جسم گرم ہو گیا ہے، مثال کے طور پر آدمی چلتا رہا تھک گیا اس لیے اس کا جسم گرم ہو گیا، لیکن یہ وجہ نہیں ہے. انسان کے جسم میں جو اعضاء کام کرنے والے ہیں ان اعضاء کے اندر کوئی خلل واقع ہو گیا. تو اسی طریقے سے اثر گرمی کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے 2 سانس ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سخت گرمی تم محسوس کرتے ہو تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جہنم گویا اپنے سانس کو باہر پھینک رہی ہے، اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو تو کیا ہے اس کی وجہ؟ گویا جہنم اپنے سانس کو اندر کی طرف لے رہی ہے. یہ اصل سبب ہے اس دنیا میں سردی اور گرمی کا. اسی لیے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اشتد الحر، جب سخت گرمی آئے تو نماز کو تھوڑا سا ٹھنڈے وقت میں جا کر کے پڑھو، اس لیے کہ جس قدر دھوپ رہتی ہے اسی قدر گرمی، لیکن جیسے ہی سورج ڈھلتا جاتا ہے ویسے گرمی اس کی کم ہوتی جاتی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سخت گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں جا کر کے پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ گرمی کی جو شدت ہے وہ جہنم کی سانس کی وجہ سے. تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ شرعی نقطۂ نظر سے گرمی اور سردی کا سبب کیا ہے؟ گویا جہنم کا اپنی سانس کو باہر کرنا یا سانس کو اندر لینا. لہذا یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گویا سردی اور گرمی بھی کس کی طرف سے ہے؟ اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی جو چیز بھی ہے اللہ نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہی بنائی ہے، اور ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. بہت سی چیزیں اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے، اس کی حکمت ہمیں اور آپ کو معلوم. مثال طور پہ آپ سے پوچھا جائے سانپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا تو آپ کیا کہیں؟ کوئی حکمت ہمیں آپ کو معلوم ہے اس کی؟ انسان کو نقصان، انسان کے جانور کو نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی حکمت اس کی معلوم؟ لیکن کیا حکمت ہے سانپ پیدا کیا ہو؟ جی کوئی حکمت ضرور ہے. شیر ہے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کیا مطلب بیکار؟ جی بیکار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے. حکیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا ہر کام درست اور صحیح ہو، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے کم علمی اور ناقص علمی کی وجہ سے
اس حکمت کو نہیں سمجھتے. اس لیے آج دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جسے لوگ بیکار سمجھتے رہے, لیکن آج سائنس ترقی کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے کیا ہے, فائدہ ہے. تو انسان بجائے اس کے کہ فوراً کسی چیز کا انکار کر دے, نہیں, اس پر غور کرے, سوچے کہ اس میں ہمارے لیے فائدے کا پہلو کیا ہے. ابھی آج میں اخبار میں دیکھ رہا تھا, آج کے اخبار میں, کہ سانپ کو ایک شخص پکڑے ہوئے ہے اور اس سے زہر کو نکال رہا, اس لیے کہ اس زہر سے بعد خطرناک امراض اور بیماریاں جو ہے اس کا علاج کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب لوگ موجود ہیں, بتائیں. اب دیکھیے یہ حکمت ظاہر ہوئی نہیں ظاہر, جو شاید آج چند سال پہلے نہ معلوم رہی. تو یہ سانپ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر بالکل بیکار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا نقصان ہے, لیکن نہیں, یہ معمولی چیز ہے. ابھی یہی قسیم کا واقعہ چند سال پہلے کا, اسی قسیم کا, کہ ایک لڑکی 17-18 سال کی, یہ ہمارے موضوع سے خارج بات ہے لیکن کیونکہ ذہن بات آ گئی اس لیے ذکر کر دے رہا ہوں. 17-18 سال کی, اسے خون کا کینسر, اسے خون کا کینسر, ہر جگہ علاج کیا, لیکن ڈاکٹروں نے کہا کیا, حتیٰ کہ اس کی صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اب ڈاکٹر اس کا جواب دے دیے. اس کے باپ سے کہا کہ لے جاؤ, اب اس کو یہاں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, جتنی دن اس کی عمر ہے تمہارے یہاں, جیسے ڈاکٹر معاشرہ والدین سے کہتا. البتہ کہا کہ اسے ایسا کرنا کہ یہ موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے شام کو, تو کسی باغیچے میں اسے ٹہلانا تاکہ اسے کچھ ٹھنڈک محسوس ہو. تو جیسے یہاں مزرعے ہیں, کھیت ہیں لوگوں کے, ایک کھیت میں وہ عشاء کے بعد اپنا روزانہ ٹہلا کرتی تھی. ایک دن وہ ٹہل رہی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ کسی چیز نے اسے کاٹا ہے, لیکن چونکہ رات اندھیرا اس لیے وہ چلتی رہی. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو شفا اور علاج کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے تمام ڈاکٹر عاجز آ جائیں اس سے, لیکن اللہ تعالیٰ معمولی سے سبب بنا کر اسے صحت دے دیتا ہے, معمولی سے. اب آپ اپنے سامنے دیکھیں گے, ہمارے سامنے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ڈاکٹر جواب دے چکے لیکن وہ آدمی صحت یاب ہو گیا. کیا اس کے بعد سے اس لڑکی کی صحت میں اب بہتری آنی شروع ہو گئی. اچھا, ڈاکٹر جواب دیے اور آج کے بعد سے وہ کیا ہے, اس کی صحت بنتی جا رہی. حالانکہ صبح ہوتے ہوتے پہلے کے مقابلے میں اس کی صحت میں کافی فرق پڑ گیا. صبح کو عامل جیسے امدرے والے آتے ہیں, گھومتا رہا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا سا سانپ ہے اور راستے سے بغیر وہاں پر مرا پڑا, وہاں پر مرا پڑا. اب یہ دیکھیے اس بچی کے اندر کینسر کے وہ مادے تھے کہ سانپ نے ڈسا اور وہ مر گیا, اور یہی بچی کے علاج میں. اس کے بعد بچی ٹھیک ہو, یہی سانپ کا ڈسنا اس کا علاج. یہ قسیم کا واقعہ ہے, کہیں دور کا نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات میں اس کی حکمت نہیں سمجھتے ہیں. لہذا اگرچہ کوئی بھی چیز ہمیں بری لگ رہی ہے, اس سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے, اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اس سے گالی نہیں دے, اسے برا بھلا نہیں کہنا. لوگ ہمارے یہاں اس نقطے پر بہت کم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے, یؤذینی ابن آدم, ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا, کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. وہ کیسے, وہ زمانے کو گالی دیتا ہے, زمانے کو برا بھلا کہتا ہے, حالانکہ زمانہ بنانے والا کون ہے, کون زمانہ بنانے والا ہے, میں ہی زمانے کو بنانے والا ہوں, میں ہی اس میں الٹ پھیر کرتا رہتا ہوں. کبھی اچھے حالات ہیں, کبھی برے حالات ہیں, کبھی سخت سردی ہے, کبھی سخت گرمی. اسی لیے ساتھیوں اللہ کی جو مخلوق ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں جس کا اپنے اندر کوئی دخل نہیں ہے, جیسے موسم کا اپنے طور پر کوئی دخل ہے, لہذا ہمیں اسے برا بھلا کہنا نہیں چاہیے, جائز نہیں ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا الريح, تم لوگ ہوا کو گالی نہ دو.
ہوا کو گالی نہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے, لہذا تمہیں چاہیے. یہ دعا عام طور پر لوگ نہیں یاد رکھتے, حالانکہ آپ نے دعا سکھائی ہے. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت لہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اے اللہ تعالیٰ, میں اس ہوا کے اندر جو بھلائی ہے, جس بھلائی کے لیے یہ بھیجی گئی ہے, میں اس سے آپ سے سوال کرتا ہوں. اور اس ہوا کے اندر جو شر اور خرابی ہے, جو خرابی دے کر کے یہ ہوا آپ نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے, اس کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اسی لیے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے, رات ہے, دن ہے, سردی ہے, گرمی ہے, حتیٰ کہ آپ نے منع فرمایا کہ مرغے کو گالی نہ دو, مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتا ہے, تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہیں, سردی, گرمی, پریشانی, حتیٰ کی بیماری کو بھی, اسی لیے بعض علماء نے بڑی بات کہی کہ مثال تو اس وقت جو سب سے خطرناک بیماری مانی گئی ہے وہ کینسر اور ایڈز ہے. بعض علماء نے کہا یہ نہ کہو کہ بڑی گندی بیماری, بڑی بری بیماری ہے, نا, اللہ کی دی ہوئی چیز ہے, وہ خود بری نہیں. یہ کہو کہ بڑی خطرناک بیماری. کیا کہو تم؟ بڑی خطرناک بیماری. یہ نہ کہو بڑی بری بیماری, یہ نہ کہو بڑی گندی بیماری. نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے یہ. اللہ کی بنی ہوئی بنائی چیز گندی نہیں ہے. چیز نکمی کوئی زمانے میں نہیں ہے, چیز کوئی برا نہیں قدرت کے کار کھانے میں. اللہ نے جو چیز بنائی ہے وہ اس لحاظ سے کوئی بسا اوقات برائی ہمارے اوپر پڑھنے کی وجہ سے لاحق ہوتی. مثال سے ایک استاد ہے, ایک بچے کو مارتا ہے, بچہ کیا سمجھتا ہے میرے اوپر, دیکھ لو استاد کیا سمجھتا ہے کہ مارنا اس کے لیے فائدے ہے نا. تو جب ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے, جو استاد مار رہا ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ کی جو بنائی اس کی حکمت کو کیسے سمجھ سکتے؟ تو اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور قدرتی اور فطری چیزیں جو ہیں اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اسی لیے شاید اس سے پہلے یہ حدیث بیان جو صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ ام صائب یا ام المسیب تھی, ان کی عیادت کے لیے گئے. ان کو اتنا تیز بخار تھا کہ بخار سے کانپ رہی تھی. آپ نے پوچھا ام المسیب, ام صائب, یہ کیوں کانپ رہی ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول, سخت بخار ہے, لا بارک اللہ فیہا, اللہ اس کا برا کرے. آپ نے فرمایا لا, بخار کو گالی نہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو عذاب مومن کو جہنم میں ہونے والا تھا وہ عذاب بخار کی شکل میں اللہ تعالیٰ دنیا میں دے رہا ہے تاکہ آخرت میں عذاب سے یہ. تو یہ بیماری جو ہے اللہ تعالیٰ کی مومن کے رحمت ہوتی ہے. اگر المومن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے تو دوسری بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سردی کو برا بھلا اسے گالی نہیں کہنا چاہیے. لیکن پھر کرنا کیا چاہیے, سوال ہے کہ نہیں؟ پھر کرنا کیا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے اس میں ایک مومن کے لیے خیر کا پہلو ضرور ہے. اس لیے ہر مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے خیر کا پہلو کیا ہے. ابھی چند چیزوں کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلاتا ہوں تو آپ کہیں گے ہاں یقیناً اس میں خیر کا پہلو. مثال کے طور پر یہ بتائیے, روزہ اللہ کے نزدیک بڑی اہم عبادت ہے نا, بڑی اہم عبادت. بعض اعتبار سے روزہ دوسری تمام عبادات سے بڑھ کر کے. اسی لیے ایک صحابی حضرت ابو امامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور اس لیے خصوصاً ذکر کر رہا ہوں کہ محرم کا مہینہ, یہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم کا مہینہ.
اور محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو جتنا پسندیدہ ہے کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ نہیں، جتنا محرم کے مہینے میں ہے. اس لیے انسان کو صرف یہی نہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھ لیا بس، ایک دن پہلے ایک دن بعد نہیں. ایک مومن کو چاہیے کہ وہ کثرت سے محرم کے مہینے میں روزہ رکھے. تو روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضرت ابو امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے. آپ نے فرمایا تم روزہ رکھو. یہ سنن نسائی وغیرہ میں، سنن ماجہ وغیرہ میں حدیث موجود ہے. تم روزہ رکھو، کثرت سے روزہ رکھو. وہ خاموش ہو. پھر کچھ دن کے بعد سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. آپ نے فرمایا تم کثرت سے روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا. ذرا صرف ایک حدیث کے اوپر غور کر لیجیے. مجھے یہاں روزے کی فضیلت نہیں بیان کرنی، صرف ایک حدیث پر غور کیجیے. صحیح بخاری شریف کی دوسری حدیث کی صحیح بخاری شریف حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن کا روزہ بھی، صرف ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی دوری کر دیتا ہے جتنی دوری 70 سال کی مسافت کی ہو سکتی ہے. صرف ایک دن کا روزہ. اور یہ روزہ سردی کے مہینے میں بڑی آسانی سے رکھا جا سکتا ہے. اس نقطے پر آپ لوگ لانا چاہتے ہیں. یہ روزہ سردی کے مہینے میں بڑی آسانی سے روزہ ہے کہ نہیں؟ اولاً تو موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور دوسرے دن چھوٹا ہے کہ نہیں کہتے؟ موسم ٹھنڈا اور دن چھوٹا. ہر آدمی بڑی آسانی سے، حتیٰ کہ مشکل کام کرنے والا کوئی کیوں نہ ہو، بڑی آسانی سے روزہ کہ جائے. کہ ہماری طرح آفس میں بیٹھنے والا ڈاکٹر صاحب اگر آفس میں بیٹھنے والا ہے یا قاری صاحب جن کی ڈیوٹی سے مسئلہ کے بعد شروع ہوتی ہے کہ نہیں، یہ لوگ تو بڑی آسانی سے رکھ سکتے ہیں. تو کوئی پریشانی محسوس ہوگی؟ بس توجہ دینے کی ضرورت ہے ساتھیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ترمذی اور مسند احمد میں حضرت عامر بن مسعود سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء. الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء. سردی کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ بغیر محنت کے، بغیر لڑائی کے حاصل ہونے والا مال غنیمت. جس طریقے سے کوئی آدمی دشمن سے قتال کے لیے گیا، لڑائی نہیں ہوئی، دشمن سارا مال چھوڑ کر کے بھاگ کھڑا ہوا، یعنی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں پڑی، دیکھنا تھا کہ دشمن بھاگ کھڑا ہوا. ایسے ہی گویا سردی کے مہینے میں روزہ رکھنے سے نہ پیاس محسوس ہوتی ہے اور نہ بھوک کا احساس ہوتا، نہ کوئی تکلیف. تو دیکھیے اس ناحیے سے آیا سردی ہمارے لیے بہتر ہے کہ بہتر نہیں؟ کہ روزہ انسان اگر رکھنا چاہے مومن، بشرطے کی ایمان ہوتی کہ ہمیں نیکیاں کمانا ہے، ہمیں نیکی حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے کس قدر آسان ہے کہ انسان بڑی آسانی سے روزہ رکھ دے. پہلی چیز. دوسری چیز، فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز کون ہے جی؟ قیام اللیل، جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے مومن اور خاص بندوں کی صفات بیان کی گئی. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے لیے رات میں حالت قیام میں، رات حالت قیام اور حالت سجدہ میں گزارتے ہیں. قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ اللہ کے مومن بندے رات میں سوتے کم ہیں اور سحر کے وقت یعنی فجر سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تتجافى جنوبهم
وجنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے اور ڈرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید میں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے اور دعائیں کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ملنے والا ہے قاری صاحب؟ اس کے بعد والی آیت کیا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. یہ کام کرنے والے یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کی آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں کیا تیار کر رکھا. آپ نے فرمایا ان کے لیے وہ چیز ہے جو نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے نہ کان نے کبھی سنا ہے, حتیٰ کہ انسان کے خیال میں بھی وہ چیزیں نہیں آ سکتی. صحیح ابن حبان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا, جنت کے اندر کچھ ایسے کمرے ہیں یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها, شیش محل ہے. ان سے کہیے آج جو لوگ خوبصورت سے خوبصورت بلڈنگ تیار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں خالص اس میں شیشہ لگواتے ہیں. شیش محل ہے کہ ظاہر سے باہر کو کا نظارہ کریں اور باہر رکھ کر کے اندر کا نظارہ کر لیں. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا جن کے اندر تین صفت پائی جائے, جن کے اندر, اور تینوں صفت کوئی مشکل نہیں ہے ساتھیوں, ہم اگر چاہیں آسانی سے ہم اس کو عمل کر سکتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا لمن اطعم الطعام, اعد اللہ لمن اطعم الطعام, اللہ نے تیار کر رکھا اس شخص کے لیے جو کھانا کھلائے غریبوں کو, مسکینوں کو, محتاجوں کو, اللہ کے نیک بندوں کو, اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلائے. لمن اطعم الطعام وافشى السلام, اور سلام پھیلائے. دیکھا کسی کو بھی دیکھ لیا اگر مسلمان ہے اس سے سلام کرے. یہ نہیں کہ ہم مولوی صاحب راستے میں جا رہے ہیں تو ہمارے دل میں ہو کہ کام نہیں آ رہا وہ پہلے سلام کرے, ہم کیوں کریں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک مدیر ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم پہلے سلام کیوں کریں, جو آ رہا ہے وہ سلام کرے, ہے نا. ایسے کلاس کر لیے اپنے بڑوں سے, ڈاکٹر صاحب ہیں, انجینئر صاحب ہیں, بڑے ہیں, تو چھوٹے سے خود سلام کرنے کا اپنی توحید سمجھیں. دل میں یہ چیز رہتی ہے کاش کہ وہ پہلے سلام کرے نا, اب سے سلام خود آگے بڑھ کر کے سلام کرے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور رات کو نماز پڑھے جب لوگ سو رہے. بہت سے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہمارا کام تو مشکل ہے, دیر تک جاگنا رہتا ہے, ہم سے نماز کہاں پڑھی جائے. یہ عذر دنیا کے لحاظ سے کسی حد تک صحیح ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے صحیح ہو یا نہ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی تہجد, ان کے لیے بھی تہجد کچھ نہیں تو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ سکتا ہی نہیں پڑھ سکتے. سونے جا رہے ہیں, عام طور پر سونے سے پہلے انسان جا کر کے استنجا کرتا ہے, استنجا کیا, وضو کر لیا اور 2 رکعت نماز, 2 رکعت نماز. اور خاص طور پر سردی کا موسم جو ہے, سردی کا موسم جو ہے وہ کیا ہے قیام اللیل کے لیے بڑا. اب یہ دیکھیے ابھی کئے بجے ہیں, 8:30 بجنے والے ہیں نا. رات ہوئے کتنی دیر ہو گئی جی؟ 3 گھنٹے. اب تک تو آپ لوگ سونے کی تیاری کرتے تھے, اللہ ایک ہی بیکار کاموں میں وقت گزارے, فلمیں دیکھتے رہیں, ڈرامے دیکھتے رہیں, بکواس کرتے رہیں, تاش کھیلتے رہیں. ظاہر بات یہ چیزیں غلط. میں بات کر رہا ہوں ایک مومن کی حیثیت سے, ایک مسلمان کی حیثیت سے, اس لیے کہ اگر آپ کو دنیا کی ضرورت ہوتی ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہی نہ چھوڑ دیا, چھوڑ دیتے نا, تو آخرت کے لیے دنوں کیوں نہیں چھوڑتے؟ چھوڑیں. دوسری طرف جائیے, اگر 10 بجے بھی سوئیں, 10 بجے بھی آپ سوئیں تو کتنا سوئیں گے آپ کا؟ 10 بجے بھی سوئیں. آج کل فجر کی اذان کیا بجے ہوتی ہے؟ اگر کیا بجے اذان دیتے ہیں؟ 5-10 پر اذان دے رہے ہیں آپ اگر 10 بجے بھی بستر پر چلے جائیں, 11, 12, 1, 2, 3, 4 کتنا سوئیں گے؟ 6 گھنٹے ہو گئے 4 بجے, پھر بھی 1 گھنٹے زیادہ باقی ہے آپ کے لیے.
6 گھنٹہ سونے کے بعد کیا. سنیں اگر سو جائے وقت نکل سکتا ہے نہیں نکل سکتا ہے؟ نکل سکتا ہے. تو یہ رات جو ہے سردی کی رات میں یہ خوبی ہے کہ انسان اگر تہجد کی نماز پڑھنا چاہے بڑی آسانی سے پڑھ لیتا. اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ الشتاء ربیع المؤمن، جاڑا مومن کے لیے موسم بہار ہے. جاڑا مومن کے لیے موسم بہار ہے. دن چھوٹا ہوا اس نے روزہ رکھ لیا اور رات لمبی ہوئی اس نے تہجد. روزہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، دن چھوٹا اس نے روزہ رکھا، رات لمبی اس نے تہجد کی نماز پڑھ لیا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب سردی آتی تھی تو فرماتے تھے مرحبا بالشتاء، خوش آمدید ہے اہلا وسہلا سردی کے موسم کے لیے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی. وہ کیسے برکت نازل ہوتی ہے؟ رات لمبی ہوتی ہے قیام کرنے کے لیے اور دن چھوٹا ہوتا ہے روزہ رکھنے کے لیے. تو اگر آدمی چاہ لے تو سردی کے دنوں میں بڑی آسانی سے تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. تو سردی ہمارے اور آپ کے لیے یہ خوشخبری لے کر کے آتی ہے. تیسری چیز اس پر بھی ذرا غور کر لیں گے. صبر کو اسلام میں بڑا اونچا مقام حاصل ہے. صبر کرنا، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر سے متعلق ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دے گا اللہ تبارک، یعنی اس کا کوئی حساب نہیں. حتیٰ کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو قاری صاحب فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم جی بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام علیکم، آئیے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. یہ تمہیں جو مل رہا ہے کیسے؟ بما صبرتم، تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے. تم نے صبر کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے رہا ہے اور جنت بہترین سا ٹھکانہ فنعم عقبی الدار. لیکن صبر کا مفہوم ہونا بہت مختصر سمجھتے ہیں. ہم صبر یہی سمجھتے ہیں کسی نے ہمیں گالی دے دیا ہم نے اسے برداشت کر دیا، ہمیں چوٹ لگ گئی، ہمارے یہاں کسی انسان قریب کا انتقال ہو گیا ہم نے اس کے اوپر یہ سمجھتے ہیں نا. نہیں، یہ صبر ہے لیکن صبر کی ایک قسم ہے. علماء کہتے ہیں صبر 3 قسم کا ہے اور جب تک تینوں صبر نہیں پایا جائے گا آپ کامیاب نہیں. اور یہیں پر عام طور پر لوگ اچھے صبر کرنے والے، بھوک پر صبر کرنے والے، پیاس پر صبر کرنے والے لوگ، آدمی کا قریب کا انتقال ہو گیا آنسو نہیں نکالا، انہوں نے آواز نہیں نکالی، سب کچھ، لیکن تینوں صبر کے اندر جہاں آتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں. پہلا صبر کیا ہے؟ الصبر علی اوامر اللہ. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے کرنے پر انسان صبر کرے، اس کے کرنے پر انسان صبر کرے. جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے رکنے پر انسان صبر کرے. جیسے روزہ ہے، روزے کے حالت میں اللہ تعالیٰ نے کھانے سے روکا ہے، انسان صبر سے کام لے اور کھائے. اور اللہ کی طرف سے جو مصیبت اور پریشانی آئے اس پر انسان صبر کر لے. یہ 3 قسم کا صبر ہے اور جب تک تینوں قسم کا صبر ہمارے اندر نہیں پایا جائے گا ہم کامیاب نہیں. اور سب سے اہم صبر جو ہے ساتھیوں، سب سے اہم صبر جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت پر صبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی طاعت، عبادت پر صبر کیا جائے. اور اسی کو سورہ والعصر کے اندر کامیابی کی علامت قرار دیا گیا ہے نا. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہے انسان، مگر وہ انسان جو ایمان لے آیا، عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتا رہا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت. اور رمضان
سردی کے موسم میں انسان اس صبر کا بڑا محتاج ہوتا ہے، بڑا ہی محتاج ہے۔ وہ کیسے؟ فجر کے لیے اٹھنے کا جی کہتا ہے، بستر میں رہے، گرم گرم، وہ سردی ہے نا، خاص طور پر اس جگہ جہاں پر گرم پانی کا، یہاں تو اللہ کا شکر ہے نا، بڑا آسان ہے، لیکن ہر جگہ ہمارے اور آپ کے یہاں گرم پانی کا اہتمام نہیں رہتا، اور بیوی کو بھی صبح اٹھ کر کے گرم پانی کرنا کیا ہوتا ہے، بڑا مشکل رہا کرتا ہے۔ بھائی میں مالداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے اللہ نے دیا ہے، لیکن عام لوگوں کی جو بات ہے، ہمارے یہاں عام لوگوں کا طبقہ کتنے فیصد ہوگا جن کے گھروں میں ہیٹر ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب کتنے فیصد ہوگا؟ 1% نکلیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ مشکل سے 1% لوگ نکلیں گے جن کے گھروں کے اندر گیزر لگا ہوا ہوگا، ورنہ عام طور پر کیا ہے، خاص طور پر دیہات کے علاقوں میں رہنے والے، اور جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے یہاں زیادہ تر آبادی شہروں میں ہے، دیہاتوں میں رہ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اب ایسے وقت میں بستر سے نکلنا، رضائی سے نکلنا اور وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے یا کنویں سے نکال کر کے پانی سے وضو کرنا، یہ تو کیا ہے، بڑا صبر کا ہے نا، یہ اصل صبر ہے رمضان سردی کے مہینے۔ اگر انسان صبر کر لے تو وہ کامیاب، اگر صبر کر لے تو کیا ہے، وہ کامیاب۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 2 ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ہنستا، جن کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ ہنستا، اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف مسکرا دے، اس کا مطلب وہ انسان کامیاب ہے نا۔ کوشش کریں، میں صرف ایک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی جب بندہ سخت سردی کے زمانے میں رات کے اندر اپنے لحاف سے، اپنے گرم بستر سے اٹھتا ہے اور اپنے آستین کو اور بازو کو سمیٹتا ہے اور وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے پاس موجود فرشتوں سے کہتا ہے کہ آخر یہ بندہ کیا چاہتا ہے، اتنی سردی، اتنی ٹھنڈک کو برداشت کر کے آخر کیوں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیری رحمت امید میں اور تیرے عذاب کے خوف سے، تیری رحمت کی امید میں اور تیرے عذاب کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو، جس چیز کی امید اس نے رکھی وہ چیز ہم نے اسے دے دیا، اور جس چیز سے ڈرتا رہا اس چیز سے ہم نے اسے دور رکھا۔ ایک اور حدیث جو مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جو رات کو اٹھتا ہے، پریشانی کی وجہ سے پانی کی طرف، وضو کی طرف جاتا ہے، اور اس کے اوپر شیطان گرہیں لگائے ہوا ہے۔ جب وضو کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اپنے ہاتھوں کو دھولتا ہے، اپنے چہرے کو دھولتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اپنے پیروں کو دھولتا ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا، تم لوگ گواہ رہو کہ ہم نے جو کچھ مانگا اسے ہم نے دے دیا، جو کچھ مانگا اسے ہم نے دے دیا۔ تو یہ رات سردی کی جو ہے، حالانکہ دن میں بھی سردی رہتی ہے، لیکن جو کیفیت رات میں سردی کی رہتی ہے وہ دن میں نہیں رہا کرتی۔ نیند، گرم بستر، خاص طور پر اگر رضائی اوڑھے تو کمبل تو چلیے ہلکا ہوتا، لیکن اگر رضائی اوڑھے تو رضائی اگر اچھی بنی ہو تو ہاتھ کر کے اس میں پسینہ آ جایا کرتا، لیکن اس گرمی کو چھوڑ کر کے باہر نکلنا کیا ہے، ایک مشکل کام ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کے اوپر عمل کر لے تو یہ اس کی یہ نہیں کہ ڈیوٹی پہ جانا ہے اس لیے جلدی اٹھ جا رہے ہیں، تو ہر آدمی کر لیتا ہے۔ ڈیوٹی پہ نہ بھی جانا ہو، جمعہ کے دن ہے پھر بھی اٹھ کر کے، اسی لیے دیکھیں فجر میں عام دنوں میں لوگ زیادہ رہتے ہیں اور جمعہ کے دن فجر میں لوگ دیکھا اپنی مسجد میں نا کم رہتے ہی نہیں رہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل نماز جو پڑھی جا رہی ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کیا،
یہ آزمائش ہے انسان کی کہ سردی ہے، گرمی ہے، ڈیوٹی نہیں ہے، ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ خیر کا ایک پہلو اور دیکھیے، سردی کے موسم میں یہ بتائیے کہ وضو کو اسلام میں کیا مقام حاصل ہے؟ جی کہا سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت کہ وضو کا اہتمام مومن ہی کرتا، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور وضو کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت رکھی ہے، ذرا غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان وضو کرے، صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، جو انسان وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے، یہ شرط ہے، یہ نہیں کہ بھاگا بھاگا آیا، ناک میں پانی ڈالا، آدھی دور تک پہنچا، آدھی دور تک کلی کیا، ہاتھ دھولا جلدی سے ادھر کر کے، نہیں، یہ انسان وضو کرے اور اطمینان سے اچھی طریقے سے وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخون کے ساتھ جو پانی گرتا ہے اس کے ساتھ اس کے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ۔ آپ نے ایک حدیث بیان فرمایا جو سنن ابن ماجہ میں ہے کہ اسباغ الوضوء شطر الایمان، وضو کو پورا کرنا یہ کیا ہے؟ ایمان کا ایک بہت بڑا، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ سردی کے موسم میں اگر انسان وضو کرے تو، یہاں تو ہم سوچتے ہیں مغرب میں وضو کرے تو عشاء پڑھ لے رہے ہیں، ہمیں نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے، ہم نہیں کہتے وہ غلط ہے، اگر وضو نہیں ٹوٹا ہے تو کوئی حرجہ نہیں، لیکن انسان اگر اس کو سوچ لے، بسا اوقات زبردستی لوگ اپنا وضو باقی رکھتے ہیں، استنجا کی ضرورت ہے لیکن کہتے ہیں چلو خدا ہی نہیں کرتا ہے کہ نہیں، ضرورت ہے لیکن ارے چلو بھی وضو کرنا پڑے، بہت سردی ہے۔ ساتھیوں یہ صورت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ واللہ اس لیے کہ اس چیز کی اہمیت کو ہم نے سمجھا۔ وضو کے اندر اللہ نے کیا خیر اور کیا برکت رکھی ہے ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ آپ لوگ بار بار وہ حدیث ذرا پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے عقبہ بن عامر کہتے ہیں صحیح مسلم شریف میں کہ جو انسان وضو کر لے اور اچھی طریقے سے وضو کر لے اور وضو کر لینے کے بعد صرف پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو قاری صاحب اس کا کیا اجر ہے؟ آسمان جنت کے 8 دروازے کھول دیا۔ سوچیں تو اگر یہ انسان سوچ لے تو وضو کرنے سے پیچھے رہے گا، جتنی سردی کیوں نہ ہو وہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ تو کمی کیا واقع ہوتی؟ اس لیے کہ ہم ان باتوں پر نظر دیں، خصوصی طور پر سردی میں وضو کرنا ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور بڑے اجر کا سبب ہے، بہت بڑے اجر کا سبب ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ صرف یہی نہیں گناہ معاف ہوئے، تمہارے درجات بھی اللہ کے نزدیک بلند ہو جائیں۔ کہا کہ ضرور بتائیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، پریشانی سردی کے باوجود انسان اچھی طریقے سے وضو کرے، سردی کی باوجود انسان کثرت سے مسجد طرف چل کر کے جائے جماعت نماز پڑھنے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ آپ میں فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، اللہ تعالیٰ کے راستے پہرا دینا یہی ہے، یہی ہے پہرا دینا ہے۔ وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا دیدار نصیب ہوا تھا، خواب جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، خواب میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کفارات کے بارے میں اور درجات کے بارے میں، کفارات کے بارے میں اور درجات کے بارے میں۔ کہا کفارات کیا ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا کفارات یہ ہیں کہ
انسان سخت سردی کے باوجود اچھی طریقے سے وضو کرے، اس میں بھی یہ بیان ہے، سخت سردی کے باوجود اچھی طریقے سے وضو کرے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سردی کے اندر اس کے لیے خیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان تکلیف اٹھا کر کے، اگر سخت سردی برداشت کر کے اگر انسان اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، پانچویں چیز جو سردی سے ہمیں اور آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے، خاص طور پر ہمارے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ وسعت دی ہے وہ اس کے اوپر غور کریں۔ صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کی عذاب دور کرنے میں، مصیبت، بیماری، پریشانی کو دور کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے جس قدر صدقہ اور خیرات کو اہمیت حاصل ہے کسی دوسرے عمل کو، صدقہ اور خیرات کیوں ساتھی، اس کی ایک مثال میں آپ کو ذرا غور کریں گے۔ آپ یہاں پر ہیں، آپ یہاں پر آئے سعودیہ میں، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینہ گزر گیا، کوئی اچھی نوکری آپ کو نہیں ملی، یا ایسے کفیل سے پالا پڑ گیا جو آپ کو تنخواہ نہیں دے رہا ہے، آپ پیچھے بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، آپ انہیں خرچ کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت؟ اب ایک آدمی وہاں پر ایسا ہے جو آپ کی اس پریشانی کو دھیان میں رکھ کر کے آپ کے بچوں کو پورا خرچہ دیے جا رہا ہے، آپ کے بچوں کو پورا خرچہ دیے جا رہا ہے۔ بھلا بتائیے اس کے تئیں آپ کو کیا جذبہ ہو؟ اس سے آپ دشمنی رکھیں، بغض رکھیں، نفرت کریں، بلکہ اپنے عزیز اور اقارب سے بڑھ کر کے اس سے محبت کریں گے آپ، ہے بس صحیح نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے عیال کے، اہل و عیال، کنبہ اور قبیلے کے کام آ رہا ہے۔ اسی پر غور کر لے، ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، یہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کی، یہ ساری کی ساری مخلوق کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عیال اہل کھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنبے والوں کے لیے بہتر اور مفید تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنی مسجد میں، کس میں؟ مسجد نبوی میں، جو دنیا کی سب سے مبارک جگہوں میں ایک جگہ ہے قاری صاحب، 1 مہینے تک اعتکاف کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ جا کر مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اہمیت ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بوسنا کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، شنیدم کی مرد براہ حجاب بہر خود و کر دے 2 رکعت نماز۔ آپ لوگ فارسی نہیں پڑھے نا؟ فارسی جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے۔ شنیدم کی مرد براہ حجاب بہر خود و کر دے 2 رکعت نماز۔ میں نے سنا کہ ایک شخص حج کرنے جا رہا تھا۔ کہاں جا رہا ہے؟ حج کرنے جا رہا ہے، اور ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ سوچیں، پیدل سے حج کرنے پہلے لوگ جایا کرتے تھے، ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان سے بھی لوگ حج کرنے پیدل آیا کرتے تھے نا، پورا سال گزر 6 مہینہ آتے، 6 مہینہ جاتے، گزر جایا کرتے، تو پیدل پہلے لوگ حج کرتے تھے۔ تو ایک شخص پیدل حج کرنے جا رہا تھا، ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتا، اور اس قدر مست تھا، اور سمجھ رہا تھا کہ بڑی نیکی کا کام ہے، بڑی نیکی کا کام ہے، کہ اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا تھا پھر بھی اس کی پرواہ وہ نہیں کرتا۔ کچھ دور گیا، اسی میں مگن ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ ہر قدم پر ہم سے بہتر کون ہوگا۔ یہ خیال اس کے دل میں آئے کہ اس سے بہتر عمل دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا، اس سے بہتر عمل دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ اگر تو کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کر رہا ہے، بلکہ یہ سمجھ لے بِإِحْسَانَ آسودہ کردن دلے، بِإِحْسَانَ آسودہ کردن دلے بِأَلْفَ رَكَعَتْ بہر منزلے۔ احسان کر کے کسی مومن کے دل کو خوش کر دینا، اللہ کے کسی بندے کو خوش کر دینا، ہر قدم پر 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ تو 2 ہی رکعت پڑھ رہا ہے،
تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادخال السرور علی مؤمن، مومن کے دل کو خوش کر دینا، اس کی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کپڑا پہنا دینا، اس کے بھوک کو دور کرنے کے لیے کھانا کھلا دینا، یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے۔ تو صدقہ اور خیرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن قیامت کے دن، ہر مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ اسی لیے ایک تابعی ہیں، دیکھیے ساتھیوں وہ لوگ کس طریقے سے حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، جس دن سے صحیح ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، جس دن سے انہوں نے یہ حدیث سنی تھی، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرتے، کوئی بھی دن خالی نہیں جاتا تھا کہ وہ صدقہ نہ کرے۔ ساتھیوں یہ آپ کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے۔ یہ کئی بار میں یہ حکمت بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں، مثال کے طور پر روزانہ صبح کو انسان یا شام کو ایک چھوٹا سا صندوق بنا لے، اس کے اندر 1 روپے 2 روپے 50 جو جس سے ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر رکھے۔ کس کی نیت سے؟ صدقہ کی نیت سے۔ اگر قاری صاحب روزانہ 1 روپے رکھتا ہے، مہینے میں کتنا ہو جائے گا جی؟ سال میں کتنا ہو جائے گا جی؟ 365 کو ذرا اس کو روپے میں ضرب دیجیے، تو روپے میں کنورٹ کیجیے، کتنا بن جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ 365 360 کتنا بن جائے گا جی؟ تو 4000 تو انڈیا کا اور بنگلہ دیش پاکستان کا 7000 8000۔ بھلا بتائیے آپ سال بھر کے بعد جائیں، 2 سال کے بعد جائیں، آپ کے پاس یہ پیسہ رکھا ہوا ہے، اپنے ساتھ رکھیں، کوئی مسجد والا یا یتیم بچہ آپ سے 1000 مانگے گا تو آپ کی جیب سے بڑی مشکل سے نکلے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر یہی آپ کے پاس الگ سے رکھا ہوا ہے تو بڑی آسانی ہوتا ہے۔ آپ نے ضرورت بھی پوری کر دی اور روزانہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب بھی روزانہ صدقہ۔ کوئی مشکل کام ہے 1 ریال 2 ریال آپ لوگوں کے لیے جی؟ بلکہ کسی کے لیے 50 حلالے ہی رکھ لیجیے آپ، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن عید کے موقع پر اگر آپ نے وہ پیسہ آج جمع کیے ہوئے ہیں، عید کے موقع پر کسی بیوہ اور کسی یتیم بچے کو بھیج دیں گے تو کم سے کم اس کے آنسو کچھ جائیں گے، کچھ وہ خوش ہوگا عید کے دن اس دنیا میں، تو آپ کا رب آسمان پر خوش کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش کے پر۔ تو وہ تابعی جس دن سے اس حدیث کو سن لیا ہے کہ ہر مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا کہ صدقہ نہ کرتے، کوئی بھی دن نہیں گزرتا۔ لیکن یہ حفظ دیکھیے، ایک دن جب وہ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے آستین میں ایک پیال تھی۔ آپ لوگ کہیں گے آستین میں کیسے پیال؟ لیکن سوڈانیوں کو دیکھا ہوگا نا، یہاں جیب رہتا ہے نہیں رہتا؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ کیسا دیکھا؟ ان کے یہاں جیب رہتا ہے، تو وہ اپنی آستین میں کیا رکھ کر کے لائے تھے؟ ایک پیال۔ ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ کیا کپڑا، بدبو، مسجد آ رہے ہیں آپ، بدبو پیدا ہوگی، آپ یہ کیوں لے کر کے آئے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹے آج میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی دن ایسا کھالی جائے کہ میں اللہ کا راتب صدقہ نہ کروں، اسے یہی ملا ہے، اس لیے میں اسے صدقہ کرنے کے لیے۔ تو ساتھیوں یہ سردی کا موسم ذرا غور کریں، آپ یہاں کو چھوڑ دیں، یہاں پر نظر نہ رکھیں، ہمارے اور آپ کے پڑوس میں قریب میں کچھ نہیں دور جائے یتیم خانے ہوں گے، عربی مدرسے ہوں گے، کتنے یتیم اور غریب اور پریشان بچے ہوں گے جن کے پاس سردی سے بچنے کے لیے سویٹر نہیں ہوگا، ہے بات صحیح نہیں ہے نا؟ بات صحیح۔ اس کے لیے کیا کیا ہے؟ خرید سکتے ہیں نہیں خرید سکتے ہیں؟
اور خود ہمارے بچوں کے لیے اتنا سیوٹر ہوگا کہ ماں سوچتی ہو کہ آج کون پہنائے ہیں، یہ پرانا ہو گیا ہے، ارے یہ تو پر سال ہم نے لیا تھا، لوگ کہیں گے وہی ان کے پاس بتاتے نہیں ہے، صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن ان کے لیے کون ہے؟ آپ ان کے اوپر خرچ کیجئے سردی کے اس موسم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ اتنا ننگے کبھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ایک کپڑا بھی قیامت نہیں ہوگا، اتنا بھوکے کبھی نہیں رہے ہوں گے، اتنے پیاسے کبھی نہیں رہے ہوں گے، اور اتنے تھکے ہوئے کبھی نہیں رہے ہوں گے۔ جو پریشانی حشر کے میدان میں ہوگی کسی دن نہیں رہے، وہ پریشانی ہوگی کہ انسان اپنی ماں کو نہیں پہچانے، ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے۔ ساتھیوں تعجب نہ کرے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، نہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن ابھی 3 سال پہلے شاید آپ میں سے یہاں کم لوگ رہے ہوں جو بنا میں آگ لگی، اللہ جو اپنی ماں کے ساتھ کرنے آیا تو ماں کو چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے جب آگ میں جلنا شروع ہوئی، ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ دنیا کا حال ہے، کہ آخرت کی پریشانی، آخرت کے پریشانی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی پریشانی، یوم الفزع الاکبر کہا گیا اسے، بہت بڑی گھبراہٹ کا دن کہا گیا۔ تو بیان فرمایا کہ اس دن لوگ جتنے ننگے ہوں گے کبھی نہیں رہے ہوں گے، ایک کپڑا بھی نہیں ہوگا، ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، جتنا بھوکے وہاں ہوں گے کبھی نہیں رہے ہوں گے، جتنا پیاسے اس دن ہوں گے کبھی اتنا پیاسے نہیں رہے ہوں گے، اور جتنا پریشان حال اس دن کبھی نہیں رہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس دنیا میں کسی کو کپڑا پہنائے ہوگا تو اللہ کا تعالیٰ اس کے بدلے اسے وہاں کپڑا پہنائے گا، کسی کو پانی پلایا ہوگا اللہ اسے وہاں پر پانی پلائے گا، کسی کو کھانا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر کھانا دے گا۔ ساتھیوں اس پر بھی توجہ دیں، ایک بڑے مشہور تابعی اور کتب ستہ کے روات میں سے صفوان ابن سلیم رحمہ اللہ، امام ابن جوزی ان کے ترجمے سے صفوہ میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار وہ مدینہ منورہ سے آگے بڑھے، مدینہ منورہ میں اپنے گھر سے نکلے تو کیا دیکھیں کہ ایک شخص بہت معمولی کپڑا پہنے اور کانپ رہا ہے سردی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہیں رحم آیا اور اپنا جبہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیا، وہ بغیر جبہ کے مسجد گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی دن کسی شخص نے جو شام میں رہتا تھا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صفوان ابن سلیم کو جنت کا جوڑا پہنایا اور جنت کا جوڑا پہنا کر کے جنت میں داخل کیا۔ وجہ کیا ہے پتہ نہیں۔ وہاں سے آیا مدینہ منورہ اور پوچھتا ہے صفوان ابن سلیم کون ہے؟ بتایا گیا کہ وہ ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ آخر آپ نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں جوڑا پہنا کر کے داخل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح کو نکلا مسجد میں جانے کے لیے، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سردی سے کانپ رہا ہے، ہم نے اسے کپڑا پہنایا۔ تو ساتھیوں یہ صدقہ اور خیرات خاص طور پر اس موسم میں سوچ لیں، کچھ نہیں 2-3 سیوٹر ہی کیوں نہ ہو، کسی سے کہہ کر کے غریب اور مسکینوں کو آپ دلوا دیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ جیسا نہیں بنایا۔ آخری بات ساتھیوں کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ ہے کہ اس سردی کی وجہ سے انسان جہنم کو یاد کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سردی بھی جہنم کی وجہ سے ہے اور گرمی بھی، لہذا ہمیں اور آپ کو جہنم سے کو یاد کرنا چاہیے۔ جہنم میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو، کافروں کو آگ کا عذاب دے گا، وہی ٹھنڈک کا عذاب بھی دے گا، جسے قرآن مجید میں کیا کہا گیا قاری صاحب؟ زمہریر کہا گیا۔ کیا؟ زمہریر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کافر آگ سے تنگ آ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، ٹھنڈک کا مطالبہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں ٹھنڈی ایسی ہوا بھیجے گا جس کی وجہ سے کافروں کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ یہی زمہریر ہے۔
ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ حمام میں داخل ہوئے. کہاں؟ حمام میں داخل. بسا اوقات بڑے دلچسپ واقعات بھی حمام میں داخل ہونے کے. ابھی قریب ہی جلد ہی ہوا یہ کہ ایک صاحب نئے آئے اور دیہات کے علاقے سے آئے ہوئے تھے. انہیں یہ ٹھنڈے اور گرم پانی کا اندازہ نہیں تھا. پہنچے تو ان کے ساتھیوں نے ان کو داخل کر دیا. کیا؟ حمام میں جا کر کے نہاؤ. تو انہوں نے ادھر کھولنے میں جا کیا کھول دیا؟ گرم پانی کھول. اب جب گرم پانی گرنا لگا چلاتے ارے باپ رے، چیخ اٹھے وہاں سے اور چھوٹا دروازہ کہ جلدی کھولو میں تو مر گیا. ابھی جلدی مجھ سے ہفتہ یہاں چھٹی جانے سے پہلے کتنے بیان کیا کباب فلاں جگہ واقعہ، اور اس سے پہلے ایک واقعہ ریاض میں بھی پیش آ چکا ہے. تو وہاں گرم پانی تو رہتا ہی ہے. تو ایک بزرگ ایک بار حمام میں داخل ہوئے. حمام میں داخل ہوئے جب پانی کھولا. جانتے ہیں پہلے حمام کیسے رہا کرتا تھا؟ آج طرح نہیں تھا کہ یہ لگا ہوا ہے، نہیں. پہلے تالاب رہتا تھا، گرم پانی کو اسے لے کر اپنے اوپر روز ڈالا کرتے تھے. تالاب کے اندر گرم پانی حمام وہی ہوا کرتا تھا جو شام وغیرہ کی طرف جو ٹھنڈے علاقے تھے وہاں بنائے جاتے تھے. تو انہوں نے ڈالنا تھا کہ رونا شروع کر دیا. کہا کیوں آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اصل میں یہ ایمان ہوتا ہے ساتھیوں کہ انسان اللہ اور اس کے حکام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد میں یصب من فوق رؤوسہم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود. سورہ الحج میں ارشاد آتا ہے کہ ان کے اوپر سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کے اندر جو چیز ہے اور جلد چمڑے سارے کے سارے جھڑ جائے. تو انسان اس سردی کو، اس گرمی کو دیکھ کر کے جہنم کو بھی یاد کرے کہ آیا ہم اس جہنم سے بچنے کے لیے کیا کریں. اسی لیے ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام دارمی رحمہ اللہ الرد البریسی کے اوپر ہے نا، اور امام ابن سنی عمل اليوم واللیلہ میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب سخت سردی ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس سردی سے محفوظ ہے، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے کہتا ہے کہ میں نے اسے تیری سردی سے ٹھنڈک میں محفوظ. تو اس سردی کو دیکھ کر کے انسان زمہریر کی ٹھنڈک کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی گرمی اور ٹھنڈی سے محفوظ رکھے. ساتھیوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سے ٹوٹی. اگر ہم پوچھیں جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں کہ آپ کا جہنم پر ایمان ہے، کہیں گے یقیناً. جہنم کی ہولناکی پر ایمان ہے، یقیناً ایمان. لیکن سوال یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کی آپ نے صبح سے شام تک کتنی بار دعا کی؟ لوگ الا ماشاءاللہ وغیرہ صفر نکلیں گے. ہم نے تو ایک بار بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ مجھے جہنم سے معاف ہے کہ نہیں؟ سوچنے کا اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹے ہیں اپنے دعوے. ہمارا ایمان صرف رسمی ہے، بس ماں باپ سے سنتے چلے آئے ہیں کہ ہاں جہنم بھی ایک چیز ہے اور جنت بھی ایک چیز ہے. اگر ہمارا ایمان ہو اس کے اوپر تو ہم جنت کے خواہش مند رہیں گے، وہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جنت کی طرف ہمیں لے جائیں گے، اور جہنم سے خوف زدہ رہیں گے، اللہ تو اس کی پناہ چاہیں گے. اسی لیے سنن ابن ماجہ میں حضرت مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے کم آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 3 بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے اور کہتا اللہ تعالیٰ مجھے تو جنت دے دے، تو جنت اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تو میرے اندر مجھ تک پہنچا دے. اور جو 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اس بندے کو مجھ سے دور. تو ہر انسان کو اے اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرما اور ان عمل کی توفیق عطا فرما جو مجھے جنت تک لے جائیں. اے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ اور ان عمل سے بچایا جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر کے جائیں. 3 بار کم سے کم انسان کو کہنا چاہیے اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. ساتھیو یہ چند باتیں تھیں
جو سردی کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر حال میں اپنا شکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صبر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے والا، معصیت سے رک کر کے صبر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی مصیبتوں پریشانیوں سے پر صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔